بلیٹن میں خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 73 برس مکمل ہونے پر پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں نیو یارک سٹی اور جرمن شہر فرینکفرٹ میں بھارتی قونصل خانہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور برلن میں پاکستانی سفارت خانہ میں سیمینار منعقد کیا گیا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ نیو یارک میں قونصل خانہ پاکستان کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ویبنار کا انعقاد کیا گیا۔ قونصل جنرل عائشہ علی کا کہنا تھا کہ ناقابل تسخیر چیلنجز کے باوجود آج بھی کشمیریوں نے سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں میں شامل اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور انڈین آرمی کے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف نیو یارک سٹی میں مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج کے دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیری آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن نے کشمیریوں کے ساتھ سیلف ڈٹرمنیشن کا وعدہ کیا تھا۔ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک کشمیری اس وعدہ کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن تو شاید بھول گیا مگر ہم نہیں بھولے۔ آج ہم ٹائم سکوئر میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور یونائیٹڈ نیشن کو ریمائنڈر دیا جائے کہ کشمیری 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود تمہارے اس وعدے سیلف ڈٹرمنیشن کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مظاہرے میں شریک کشمیری خاتون آمنہ رزاق کا کہنا تھا کہ آج کا دن تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب کشمیر کی جنت نصیر وادی میں بھارت نے اپنے ناپاک قدم رکھے اور آج تک وہاں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انڈین فورسز نے نہ صرف یہاں آ کے اپنا غاصبانہ قبضہ کیا بلکہ یہاں کے مقامی لوگوں کشمیریوں پہ ایسا پرتشدد مظالم کا آغاز کیا جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور وہ آج تک اپنی آزادی کے لیے جانوں کی قربانی، مال کی قربانی، بچوں کی ہر طرح سے وہ قربانی دیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پورا اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر لے کے رہے گا آزادی۔ جرمن شہر فرینکفرٹ میں بھارتی قونصل خانہ فرینکفرٹ کے سامنے کشمیر جرمن قونصل جرمنی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیر کے ساتھ ساتھ سکھ قوم کی آواز سنے اور بھارتی سرکار کشمیر اور سکھ قوم پر ظلم بند کرے۔ پاکستانی سفارت خانہ برلن کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں فرسٹ سیکریٹری مبشر احمد نے صدر پاکستان عارف علوی اور سیکریٹری کامران نے وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکاء سے خطاب کیا اور کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے پہلی بار کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں، جس کے بعد سے بھارت نے آج تک کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 27 اکتوبر کے دن ہر سال کشمیری اقوام متحدہ کو کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ پورا کرنے کی یاد دلاتے ہیں۔ بھارت کے خلاف یوم سیاہ کا مقصد کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیریوں کے قتل عام کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرینڈز آف کشمیر کے رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ پاکستان نے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کے تسلسل سے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ سعودی عرب میں کشمیری قوم سے اظہار یکجہتی کے لیے سفارت خانہ پاکستان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سفارتی افسران اور عملے نے بلیک ڈے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقد ہونے والی بلیک ڈے کشمیر کی تقریب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ کشمیری قوم ہمارے وجود کا حصہ ہے جسے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری مل کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں گے اور عالمی میڈیا کی کشمیر کی جانب توجہ مبذول کروائیں گے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی دلوایا جائے۔ تقریب میں سفارتی افسران عمر منظور ملک اور سیف اللہ خان نے صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔